فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دشمن کے مذموم عزائم متحد ہو کر ناکام بنائیں گے. پائیدار امن اور ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون ضروری ہے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ادارے پرعزم ہیں. مارکہ حق میں افواج پاکستان کی کارکردگی سے ملک کا وقار بلند ہوا ہے. پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اپنا مقام ضرور حاصل کرے گا. قوم کی اصل طاقت قومی وحدت میں ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے تعاون جاری رکھے گی. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حارث صاحب کہیے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ملک کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلح افواج کی رسپانسبلٹی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے مارکہ حق میں پوری قوم کو اکٹھا کیا اور نہایت پروفیشنل طریقے سے اپنے پلان کو ایکسیکیوٹ کر کے اتنے بڑے دشمن کو شکست پائی دی، جس سے پاکستان کا نام، پاکستانی ملٹری کا نام دنیا میں روشن ہوا. اور اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، مانتی ہے کہ ون آف دا بیسٹ سپاہ سالار پاکستان آرمی کا. اور اس کے بعد ان کی آپ دیکھ لیں کہ وائٹ ہاؤس کو بلاتے ہیں، سینٹکام بلاتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بلاتے ہیں. اس کے بعد عرب ممالک میں بہت زیادہ عزت افزائی ہر جگہ پر کی جاتی ہے. اور پاکستان اس خطے کا ریجن اسٹیبلائزر بن گیا ہے اور انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. اور یہی بات انہوں نے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں بات کی ہے کہ پاکستان میں سب سے ضروری ہے ملک کی سالمیت کے لیے کہ ہمیں قومی یکجہتی ہونی چاہیے، ہمیں اجارجاتی ہونی چاہیے کہ ہم اکٹھے رہیں. یہی ہائبرڈ وار میں ہوتا ہے کہ دشمن کی خبروں کو پھیلنے نہ دیا جائے. ہمیں اور ایک دوسرے کو آگاہ رکھیں گے واٹ از ہیپننگ. جہاں پر فیک نیوز جس طریقے سے چل رہی ہیں ان کو ہم نے اس کا حل نکالنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے بھی مسلح افواج ہر وقت فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونسز کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن ظاہر انہوں نے وہی بات کی ہے کہ انلیگل سیکٹر جہاں سے یہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے، ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، نوکڑے کا پیسہ آتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ پیسہ جاتا ہے پھر فائنینشیل ٹیررزم میں. اس کے لیے کے پی کی گورنمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں پر کچھ گورنمنٹ کے آفیشل ہیں، پالیٹیشین ہیں جو اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ فاٹا کے لوگ بھی بہت ہماری مدد کریں. تو ان چیزوں کو اگر بہتر کیا جائے تو انشاءاللہ ہم مجھ سے دہشت گردی ختم کریں گے اور پاکستان کو دنیا کی نئی بلندیوں پہ لے کے چلے جائیں گے. حارث صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی اہم پریس کانفرنس کی. انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بریف کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن پاکستان اس دہشت گردی کو ختم کر کے ہی دم لے گا. آج فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ایسا وقت جو پاکستان کو بینونی جو دشمن ہے وہ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے. کتنا امپیکٹفل ہے، کتنا پاورفل ہے دونوں کا ویژن یا دونوں کا بیان اس موقع کے اوپر؟ لیکن یہ ڈی جی ایس پر بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میں یہی بات کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی، نیشنل یونٹی، وین دا ہول نیشن اسٹینڈ بہائنڈ آرمڈ فورسز، تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں سکتا. کیونکہ یہ فائٹ ایز اے نیشن، چاہے وہ انٹرنل دشمن ہو یا ایکسٹرنل دشمن ہو. اور اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینس بلا کے ملک کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، تمام ڈفرینس سائڈ پر رکھیں. کے پی کے سے 70% زیادہ وہیں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہمارے پشتون بہن بھائی ان کا جان و مال زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں وہ سوچنا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ فل سپورٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کرے، مسلح افواج سے کھڑی ہوں اور یہ ہم اس کو ختم کرے جو یہاں سے پیسے انلیگل پیسہ آتا ہے اور یہ ٹیررزم کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ دہشت گردی ایک ہائبرڈ خطرات ہیں، اس کو ہم نے نمٹنا ہے. اس کو نمٹنے کے لیے ہمیں اپنی قوم کو سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صفائی میں ان کی کاوشوں کی وجہ سے قریب آپ دیکھیں گے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوگی
اور پاکستان ٹھیک ہے حارث صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احمد صاحب آپ کہیے گا کہ کل DGI/SPR کی جانب سے بھی دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا تھا اور آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے, دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا کہ سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کو, ملک کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. کتنا اہم ہے یہ بیان؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل جو DGI/SPR نے سینئر جرنلسٹ سے بات کی تھی تو اس میں بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی ایک قسم جو پالیسی ہماری اس کے ایک جو خد و خال تھے اس کو واضح طور پر بتایا, جو کہ ٹیررزم کے ارد گرد پیوٹ کرتے تھے. اسپیشلی نیشنل ایکشن پلان کے حساب سے جو ہم نے ایکشنز لینے ہیں جس میں ہول آف نیشن ریسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, بریگیڈیئر حارث نواز بھی کہہ رہے ہیں, اس کی ارشد ضرورت پہ اس کی امپورٹنس کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا. آج جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں یا جو سیکورٹی ورک شاپ ہے ان کے جو ان کے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بات کرتے ہوئے اسی بات کو اعادہ دوبارہ سے دہرایا گیا کہ جب تک قوم اور فوج مل کر اس اپریت جو ہے دہشت گردی کو نہیں اگر ہم ایڈریس کریں گے تو پاکستان پچھلے جو 25 سالوں سے یہ دہشت گردی سرتا چلا ہے تو پھر یہ پرپیچول کائنڈ آف ٹیررزم ہو جائے گی. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہول آپریشن ریسپانس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی پیغام جو میں سمجھتا ہوں ایسے تمام عناصر کے لیے تھا کہ جو اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے اگر اس طرح کے آپریشن, اسپیشلی جو آپریشن عزم استحکام کی کنٹینیوٹی کے اوپر اگر اپنے ڈفرینسز اوپینین کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے پیغام تھا کہ جب تک ہم مل کر ایسے نہیں کریں گے تو پولیٹیکل مائلیج تو شاید اچیو کر لیں, لیکن جو اپنے ہمارے لوکلز ہیں یہ اسپیشلی KP کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں تو کیا ہم ان کی جانوں کو اسی طرح سے دہشت گردوں کے حوالے کرتے ہیں؟ تو بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے. احمد سعید منہاس صاحب, حارث صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ, ایک اور بڑا اہم مارکا پاکستان کے لیے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی اپنا سٹانس بتائیں کہ دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے, ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل, اور پاک بحریہ نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے. ISPR نے بتایا ہے کہ جدید میزائل سمندری اور زمینی اہداف کو انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. حارث صاحب, بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے, ایک اور بڑا مارکا, پاکستان نیوی بھی کسی سے کم نہیں ہے, ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اپنے سائنٹسٹ کو بھی بہت تعریف کرنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ ایک اور اینٹی شپ نیوی میں میزائل تیار کیا. کل اس کا کامیاب تجربہ نیول لیول چیف پہ تھے اور بالکل پریسین گائیڈڈ جا کے اس نے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ہر دفعہ انڈیا سیٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس وہ اپنا وکرانت ہے, ایئر کرافٹ کیریئر ہے, میں اس کو نکالوں گا. لاسٹ ٹائم انہوں نے مارکیٹ پہ نکالا تھا, لیکن جو ہی پاکستان نیوی نے اپنے اینٹی شپ میزائل نصب کیے, نکالے, تو یہ بھاگ کے چھپ گئے اپنے پانی کے اندر. اور ابھی بھی یہ کر لی, اس کا مطلب یہ کہ اب ان کے یہ تھریٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. دا مومنٹ یہ وکرم ان کا ایئر کرافٹ کیریئر نکلے گا اور پاکستان بل یہ جو لوڈ کرے گا اپنے اینٹی شپ میزائل, تو ان کو سمجھ آ جائے گی اور ان کی یہ بھرتی بھی ختم کر کے رکھ دی ہے. آئی تھنک پاکستان بہت پلان طریقے سے اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ترقی کر رہے, انڈیجنس پروڈکشن میں, اور یہاں تک ہماری ترقی ہو چکی ہے کہ انڈیا کا ایک ایک انچ ایریا, چاہے وہ ان کی سمندری حدود ہوں یا ہماری لینڈ ایریاز ہوں, تمام ہمارے ان کا انڈیا کا ایریا کورڈ ہے ہماری میزائل رینج کے اندر. اور اگر یہ کوئی مس ایڈونچر کرتے ہیں تو DGI نے کچھ عرصے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم ایسٹ میں جہاں ان کی ساری ریفائنریز لگی ہوئی ہیں ان کو تباہ کر دیں گے, ریفائن ریٹ اکنامک لاس کریں گے, ان کی نسلیں یاد کریں گے, اور اسی طرح ملٹری لاس بھی بہت زیادہ ہوگا. اور یہی بات کی فارمی صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب PMA میں ٹریننگ پاسنگ اور کریکٹ کو یہی بات کی تھی کہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, اور اگر انہیں بالکل ایسا ہی ہے حارث صاحب کہ ہم نے کھلی تیاری کی ہوئی ہے اور ہم ہر طرح سے تیار ہیں. احمد صاحب, آپ اس پہ حوالے سے کہیے گا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کے ماحول میں اتنے کامیاب تجربات کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ دیکھیے, دو تین چیزوں کے حساب سے اگر میں بات کروں, ہماری جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے کہ تیاری جو ہماری شو کرتی ہے, فل اسپیکٹرم مینس کہ ایریل پلیٹ فارمز ہمارے, زمینی افواج اور اب نیوی کی جو افواج ہیں ان کی جو قابلیت ہے, اور جو ہمارے جو میزلز ہمارے پاس موجود ہیں اس کی بیسیکلی ٹیسٹنگ اس کا مقصد تھا تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں, اور ہمارا کمپلیٹ اسپیکٹرم ڈیٹرنس جو ہے جو کنونشنل لیول کے اوپر ہم مینٹین کرتے ہیں. آپریشنل جو جہاں تک انکنونشنل ہے وہ تو ہمارے ایگزسٹ کرتا ہی کرتا ہے, تو لہٰذا کنونشنل لیول کے اوپر بھی ہماری جو قابلیت ہے اس کو
ظاہر کرنا مقصود تھا. اور سب سے اہم بات یہ کہ جیسے DGSPR نے اب سے کوئی 4 ہفتے پہلے جب بات کی تھی صحافیوں سے جا کر KPK کے اندر, تو وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی کہ سمندر کی جانب سے کوئی شرارت ہو سکتی ہے جو سرکریب کی جانب سے. اور ابھی راجناتھ نے بھی اب سے 2-3 دن پہلے جو ہے ایک غیر ضروری اور ایک ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ سندھ کے حوالے سے دی تھی. تو لہٰذا سندھ کے ساؤتھ میں سمندر ہے, تو لہٰذا سمندر کی جانب سے ایک ایوالونگ قسم کی تھریٹ جنریٹ ہو رہی تھی, جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو پک کیا اور اس کے متعلق جو رائٹ ایئرز ہیں, جو رائٹ کوارٹرز ہیں, جو بیسیکلی اینالائز کرتے ہیں تھریٹ کو یا ہماری کیپیبلٹی کو, ان کی پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ ڈونٹ میس وتھ پاکستان, وی آر ناٹ ریڈی اونلی ان دی ایئر ناؤ ان دی سی آلسو. تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کرنا ان کے لیے ویسے ہی ہوگا کہ جو ایک آپریشن منانو مرسوس میں ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر ثبوت دیا تھا. تو لہٰذا پاکستان چونکہ یہاں پہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر کسی بھی قسم کی جنگ ہو یا ہو جو کہ اس خطے کے امن کے لیے جو بہتر نہیں ہے, تو پاکستان نے اپنے کام. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بھی اس پر گفتگو کریں گے. حارث صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. اتنے کریٹیکل موقع کے اوپر جب پاکستان کو جو بیرونی دشمن یا دشمنی کے جو عناصر ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن پاکستان کی کامیابیاں رکنے نہیں پا رہی ہیں. ایک بڑا کامیاب تجربہ پاکستان نے کیا ہے. انٹرنیشنلی کتنا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا؟ حارث صاحب سے رابطہ دوبارہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. احمد صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. احمد صاحب آپ بتائیے گا, کیا کہیں گے کہ یہ جو کامیاب تجربہ پاکستان نے کیا ہے انٹرنیشنلی, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں, انٹرنیشنلی پاکستان ایک پیسفل پیس لونگ نیشن ہے جو ہمیشہ ایسکلیشن کے خلاف جاتا ہے. ہماری جتنی ڈاکٹرینز ہیں یا جتنی ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے, بیسیکلی 3 R's کے ارد گرد گھومتی ہیں. وہ ہے ریشنلٹی, ریسپانسبلٹی اور ریسٹرینٹ. تو لہٰذا ریسٹرینٹ کو مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بیسیکلی ان تمام 3 عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ملٹری جو اپنی دفاعی صلاحیتیں ہیں اس کو بناتے ہیں یا اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کی جو ملٹریلی ہمارا ایک استعداد ہے, ہماری ایک قابلیت ہے جو پوری دنیا اس کی متعارف ہے پچھلی آپریشن منانو مرسوس کے بعد, تو اس کو مزید اسٹرینتھن کرتا ہے. تو پاکستان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے